Peas Apostle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ نے جس دیانت اور محنت کے ساتھ اپنے شاگرد رشید حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی تربیت فرمائی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نماز کی جماعت میں شریک نہ ہو سکے تو استاد محترم نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں اس وقت بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ تڑپ کر بولے، بال سنوارنے کو نماز پر ترجیح دیتے ہو؟ اور اس بات کی خبر مصر میں آپ کے والد محترم کو کر دی۔ انہوں نے اسی وقت اپنا خاص آدمی بیٹے کو سزا دینے کے لیے بھیجا، جس نے مدینہ شریف پہنچتے ہی سب سے پہلے ان کے یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نماز باجماعت میں رکاوٹ بننے والے بال مڑوائے، پھر کوئی دوسری بات کی۔ اسی تعلیم و تلقین کا نتیجہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت ان تمام اخلاقی برائیوں سے پاک تھی جن میں بنو امیہ کے کئی نوجوان مبتلا تھے۔ دیکھا آپ نے پہلے کے دور کے اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کی نمازوں کی کس طرح خبر گیری فرماتے تھے۔ اب تو بڑا ہی گیا گزرا دور ہے۔ کئی اساتذہ کی نظر صرف تنخواہ پر مرکوز رہتی ہے۔ شاگرد نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ باجماعت نماز کے لیے مسجد میں آنے والے خوش نصیبوں سے عرض ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اب نہ بالوں میں کنگھی کیجیے نہ امامہ شریف باندھنے میں وقت صرف کیجیے، فوراً جماعت میں شریک ہو جائیے۔ امام صاحب جب قیام میں کھڑے ہوں تو ان کے رکوع میں جانے کا نیز قاعدہ اولا یعنی پہلے اتحیات میں کھڑے ہونے کا انتظار مت فرمائیے۔ امام صاحب جس کیفیت میں ہو اسی میں فوراً شریک جماعت ہو جائیے۔ البتہ امام صاحب جب سلام پھیریں اس وقت شریک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، امام صاحب سلام پھیر کر سجدہ سہو کریں تو شامل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ جو سجدہ سہو کے بعد قاعدہ میں شریک امام ہوئے شریک جماعت ہو گئے، ان کی بنا یعنی نماز شروع ہونا صحیح ہے۔ بیان کردہ حکایت میں ان والدین کے لیے بھی درس کے مدنی پھول ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت پر خاطر توجہ نہیں دیتے۔ ان سے دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو پوچھ گچھ کرتے ہیں مگر اولاد نماز پڑھے نہ پڑھے ان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، تربیت اولاد صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انہیں دنیاوی تعلیم دلوا دی جائے اور ان کے لیے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے، بلکہ ان کو اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا بھی والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہت سی کتابیں ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے۔